السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج جمعہ 26 اپریل ہے۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جاوید عالم اوڈو کے دوبارہ ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوال شہر بننے میں رکاوٹ کون، کس کی جانب سے شدید ترین مزاحمت کا سامنا کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خود سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے کراچی کے تمام ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور انویسٹیگیشن کے ایس ایس پیز سے انٹرویو مکمل کر لیے۔ ان میں سے کون ان کے معیار پر پورا اترا، کون اپنی پوسٹوں پہ باقی رہے گا اور کون پوسٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پروگرام میں جو ہے وہ خود خیرپور کے ایک اے ایس آئی پر بات کریں گے جو کہ خود ایس ایس پی خیرپور زبیر نذیر شیخ کے جو ہے وہ پی ایس او بتائے جاتے ہیں، جنہیں خود ڈی آئی جی سکھر کی جانب سے ایک انتہائی خوفناک قسم کا شوکاز نوٹس دیا گیا ہے، جن پر 70 پولیس اہلکاروں کو غائب کروانے کا الزام ہے، یعنی کہ ان کی ڈیوٹیاں وہ ظاہر نہ کر سکے کہ اس وقت کہاں ہیں، جن کے بارے میں اڑتی اڑاتی یہ اطلاع ڈی آئی جی کے پاس پہنچی ہے کہ وہ اس وقت کچھے کے ڈاکوؤں کے گن مین کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس خوفناک انکشاف پر جو ہے خود ڈی آئی جی سکھر نے ایک الگ سے خفیہ انکوائری شروع کروا دی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پروگرام میں کچھ کراچی میں جو آئی جی غلام نبی میمن کی جانب سے بی کمپنی کو دوبارہ سے آباد کروانے کی اس وقت کوششیں ہو رہی ہے، اس کی بھی بات کریں گے، اور خود ریلوے پولیس کے ساؤتھ کے جو ڈی آئی جی ہیں عبداللہ شیخ کے پی ایس او اسد سواتی کے لائن حاضر کیے جانے کی اندرونی کہانی اور کچھ اسپیشل برانچ کی جو منمانیاں ہیں ریلوے پولیس کی، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہلکی پھلکی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ اور چھوٹی موٹی خبریں بھی آج کے پروگرام میں شامل ہیں۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوریز سے کرتے ہیں۔ آج جمعہ 26 اپریل ہے ناظرین۔ اصولاً تو خود ایک ہفتہ پہلے ہی جو ہے جاوید عالم اوڈو کا ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوال شہر کی جانب سے دوسری بار تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اس وقت تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ حالانکہ خود جاوید عالم اوڈو کو گرین سگنل دے دیا گیا تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ گاؤں سے اپنی تعطیلات مختصر کر کے جو ہے کراچی پہنچ گئے ہیں۔ اب ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق کوئی وجہ اس وقت تک سمجھ سے بالاتر ہے کہ آخر ان کی پوسٹنگ کیوں نہیں کی جا رہی ہے۔ بظاہر صرف اور صرف خود سندھ پولیس کے آئی جی کی جانب سے تو ایک شدید ترین مزاحمت کا سامنا کیا جا سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پچھلی پوسٹنگ میں جو ہے دونوں میں کوئی تعلقات اچھے نہیں تھے، 36 کا آنکڑا تھا، اور خود جاوید عالم اوڈو جو ہے میٹنگوں میں جو ہے برملا جو ہے وہ آئی جی کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہوئے پائے جاتے تھے، خاص طور سے جب ایس ایچ اوز یا پولیس والوں کی طرف جو ہے وہ آئی جی کی جانب سے سخت ترین قسم کا ریمارکس دیے جاتے تھے کہ انہیں جیل میں ڈال دو، انہیں حوالات میں بند کر دو، انہیں ڈسمس کر دو، تو اس پر جو ہے جاوید عالم اوڈو یہ کہتے ہوئے پائے جاتے تھے کہ پہلے انکوائری کی ضرورت ہے، کسی کے ساتھ زیادتی میں اپنے رینج میں نہیں ہونے دوں گا۔ اس قسم کے ریمارکس دے کر وہ آئی جی سندھ کو لاجواب کر کے ان کے جذبات اور ان کے غصے کو مزید یعنی کہ ہوا دینے کا باعث بنا کرتے تھے۔ تو یہ اختلافات تو سب اس وقت کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہو، ڈی آئی جیز ہو، زونل، سب کو معلوم تھا کہ تعلقات ان کے اچھے نہیں۔
ان کی جانب سے یعنی آئی جی کی جانب سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جانب سے مزاحمت ہو کہ یہ کم از کم دوبارہ جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے میں کامیاب نہ ہو. اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ آئی جی غلام نبی میمن کے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے بہت گہرے مراسم ہیں اور وزیر اعلیٰ ہی جو ہے وہ اپنے بلبوتے پر اپنی شورٹی پر جو ہے وہ خود انہیں دوبارہ سندھ پولیس کا آئی جی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کی شدید ترین مخالفتوں اور مزاحمتوں کے باوجود لانے میں کامیاب ہو گئے. لہٰذا وہ اب اپنے آئی جی کی فرمائش، اپنے آئی جی کی خواہشات، اپنے آئی جی کی درخواستوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر آئی جی کی جانب سے یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ جاوید عالم اوڈو کو دوبارہ ایڈیشنل آئی جی کراچی نہ بنایا جائے، نہ لگنے دیا ہے، تو یقیناً خود سندھ کے سی ایم جو ہے وہ آئی جی کی بات کو اہمیت دیں گے. اس سے قطع تعلق کہ ان کے اپنے بھی ذاتی مراسم جو ہے وہ جاوید عالم اوڈو سے ہے، لیکن اب تک جو جاوید عالم اوڈو کی دوبارہ پوسٹنگ نہیں ہو سکی ہے اس میں یہی عنصر جو ہے وہ ہمیں زیادہ غالب نظر آ رہا ہے. یہ خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع بھی یہی سب کچھ اشارے دے. لیکن دوسری ایک بہت جو بڑی وجہ سامنے بن سکتی ہے، سامنے آ سکتی ہے، وہ خود حساس اداروں کی رپورٹ بھی ہو سکتی ہے کہ آیا حساس اداروں کی جانب سے کیا ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے جاوید عالم اوڈو کی دوبارہ پوسٹنگ کی این او سی وہاں سے دی گئی ہے یا نہیں. اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی کیونکہ ان کے این او سی کے بغیر اگر سی ایم بھی چاہے، کوئی بھی چاہے، وہ پوسٹنگ نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی اب معلوم کرنا ضروری ہے کہ کیا حساس اداروں نے این او سی دی ہے کہ نہیں، کیونکہ پچھلے ٹینیور میں جب وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے تو کے پی او پر دہشت گردوں کا ایک حملہ ہوا تھا، اور اس حملے والے دن جو ہے موزانہ طور پہ، اتفاقیہ طور پہ یا کسی بھی وجہ سے جو ہے خود جاوید عالم اوڈو چھٹی پر تھے. یہ بہت بڑا کویسچن مارک تھا کہ آخر اسی دن انہوں نے چھٹی کیوں لی. انہیں معلوم تھا کہ حملہ ہونے والا ہے یا کہ یہ سب کچھ اتفاقیہ ہے، لیکن یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ ان کے خلاف جا رہی تھی اس وقت بھی اور اس پوسٹنگ کے دوران بھی. حالانکہ اس کے بعد خود آرمی چیف جو ہے وہ بھی جو ہے موقع واردات پر پہنچ گئے تھے. اسکرین پر یہ تصویریں آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت کی ہی تصویریں ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ ان کی پوسٹنگ آج تک یا اب تک کیوں نہ ہو سکے، اور آگے جا کے ہوگی بھی کہ نہیں یہ بھی کسی کو کچھ نہیں پتا. اور جو اس وقت ایڈیشنل آئی جی ہیں وہ تو 9 to 5 ہے، وہ تو وردی پہننا کو اپنی توہین خیال کرتے ہیں، اور کے پی او میں آنا بھی وہ اپنی ایک طریقے سے بے عزتی خیال کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایکٹ انچارج ہونے کے باوجود وہ سی ٹی ڈی کے دفتر میں ہی ہوتے ہیں، یہاں نہیں آتے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. دوسری جو اہم ترین خبر ہے وہ ہے جناب سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کے غیر معمولی متحرک ہونے یا پھر پولیس پر اپنی گرپ کو مزید بڑھانے کے لیے انہوں نے جو ہے پچھلے 2-3 دنوں سے جو ہے وہ کراچی کے جو اس وقت ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز ہیں، زونل ڈی آئی جیز اور خود انویسٹیگیشن کے ایس ایس پیز سے ان کی باری باری جو ہے ان کے انٹرویو کر رہے ہیں، ان کی کارکردگی کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کتنے عرصے سے کہاں پوسٹڈ ہے اور انہوں نے اس عرصے میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں. اب اس میں جو ہے وہ صرف اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں اپنے پی ایس او جو ان کے ہیں احمد چودھری کے تجاویز، ان کے مشوروں پر، کیونکہ وہ سارا ہوم ورک ان کے پی ایس او ہی مکمل کرتے اور انہی کی رائے کو کہتے ہیں کہ خود ہوم منسٹر بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ کون سا ایس ایس پی کس پوسٹ کے لیے اہل ہے اور کس پوسٹ کے لیے وہ اہل نہیں ہے، یعنی کون سا ایس ایس پی کہاں کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں، کہاں کے لیے بہتر ہے، کہاں کے لیے نہیں. تو اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے ان پٹ جو ہے وہ اپنے پی ایس او احمد چودھری کا لہنا ضروری خیال کرتے ہیں. تو یہ جتنے بھی انٹرویو ہوئے اس میں کون بہتر ہے کون بہتر نہیں، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ احمد چودھری کریں گے. اب دیکھنا یہ کہ اس تمام ڈسٹرکٹ ایس ایس پی جو ہیں اور یہ جو 8 کے 8 اور جو آپ کے انویسٹیگیشن کے جو ایس ایس پی، اس میں کون جو ہے اپنی سیٹوں پر قائم رہے گا اور کون جو ہے وہ اپنی پوسٹوں کو ہاتھ سے دھونے کا باعث بنے گا، یا
کتنے ایسے انویسٹیگیشن کے ایس ایس پی ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے اور کون سے ایسے ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی ہیں جو کہ دوبارہ انویسٹیگیشن میں چلے جائیں گے. غالب امکان یہ ہے کہ سینٹرل کے جو ایس ایس پی ہیں وہ واپس انویسٹیگیشن میں چلے جائیں گے. اسی طریقے سے جو ہے ایسٹ کے جو ایس ایس پی ہیں انہیں بھی جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں دوبارہ بھیج دیا جائے گا. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. یہی حال جو ہے وہ ساؤتھ کے ایس ایس پی سے متعلق بھی بتایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ کیپٹن فیضان کو بھی غالب امکانی کے کیماڑی کے انویسٹیگیشن میں ان کی پوسٹنگ دوبارہ سے کیے جانے کا امکان ہے. تو یہ تو تھے ہوم منسٹر کے انٹرویو. اب ایک اور بہت بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ تھرپارکر کے ایس ایس پی جو ہے خود علی مردان کھوسو کو سنگین ترین شکایتوں پر، یعنی کہ وہاں پر تو یوں سمجھو کہ کھلی منڈی چل رہی تھی تھر کے علاقے میں، دنیا کا ہر قسم کا منشیات وہاں سے بک رہا تھا کھلے عام. اور کہتے ہیں کہ ایس ایس پی کو جو ہے وہاں سے مبینہ طور پر 1 سے 5 کھوکا جو ہے وہ بآسانی پہنچایا جایا کرتا تھا وہاں کے ڈان جو تھے بھی. اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. تو پہلے اس پر ایک نہیں کوئی 20 پروگرام کر چکے ہیں. لیکن آئی جی، حالانکہ سابقہ آئی جی نے بھی جو ہے خود مختار، جو راجہ مختار نے بھی، رفت مختار نے بھی ان کو تھریٹ کی تھی، ان کو وارننگ دی تھی کہ وہ اپنا قبلہ درست کرے. لیکن ان کا سیاسی اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کے بھی آئی جی کو خاطر میں نہیں لایا کرتا. اور موجودہ آئی جی کی جانب سے بھی جو ہے غلام نبی احمد نے بھی انہیں تڑی دی تھی، وارننگ دی، لیکن وہ ان کی تڑی کو بھی انہوں نے خاطر میں نہیں لیا اور اپنا کاروبار چلاتے رہے بلا خوف و خطر. لیکن آئی جی نے جو ہے وہ ان کے خلاف بالآخر ڈنڈا اٹھا کے انہیں کان سے پکڑ کر جو ہے نکال کے سی پی او میں کلوز کر دیا. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. علی مردان کھوسو جیسے بگڑے ہوئے لاڈلے جو موزور ایس ایس پیز کو قابو کرنے کا ان کی جگہ پر دے شبیر سیٹار کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے. یہ آئی جی غلام نبی میمن کا ایک تاریخ ساز کارنامہ ہے. تھر کے علاقے سے کم از کم وہاں سے اب منشیات کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. اب خیرپور کی ایک بہت ہی خوفناک ایک اسٹوری آئی ہے ہمارے پاس ناظرین. یہ خیرپور کے جو ایس ایس پی ہیں مسٹر زبیر نذیر شیخ ہیں، ان کے ایک شیخ برادری سے تعلق رکھنے کے اے ایس آئی ہیں زہیب شیخ جو ہیں، یہ ان کے ایز اے پی ایس او اپنا رول اس وقت ادا کریں. انہیں ایک شوکاز نوٹس خود ان کے ڈی آئی جی جو ہے ان کی جانب سے دیا گیا ہے. مسٹر کھوسو جو ہیں سکھر کے ڈی آئی جی، ان کی جانب سے انہیں یہ نوٹس دے دیا گیا ہے اور یہ جو ہے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں. 70 پولیس والے جو ہے ان کی مسنگ ہے. ڈیوٹیاں ان کی کہاں پر ہیں، کہاں لگائی گئی، کوئی جواب جو ہے وہ اپنے عبدالحمید کھوسو ڈی آئی جی سکھر کو یہ نہ دے سکے، جس کی وجہ سے انہوں نے شوکاز نوٹس انہیں دے دیا. فائنل اطلاع یہ ملی تھی خود ڈی آئی جی کو کہ یہ 70 کے 70 جو پولیس والے ہیں یہ بقول اس اے ایس آئی پی ایس او کے زہیب شیخی کے وہ کچے میں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، پکے ڈیوٹی کر، لیکن وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، کوئی ڈیوٹی نہیں کرے. کہا جاتا ہے کہ یا تو انہیں ویزے پہ چھوڑ دیے گئے یا پھر یہ جو ہے ویزے پہ چھوڑے جانے کے باوجود وہ ان آفیشیل طریقے سے کچے کے جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کے گنمینوں کا جو ہے وہ اس وقت رول ادا کر رہے ہیں. کہیں جاتے ہیں تو پروٹوکول ڈیوٹی ان ڈاکوؤں کی جو ہے یہ خود وردی والے پولیس کانسٹیبل ان کی اس وقت گن مین کی ڈیوٹی کریں، ان کے باڈی گارڈ کے طور پہ جا رہی. اس قسم کی خوفناک رپورٹ جو ہے خود گھومتے گھماتے کہتے ڈی آئی جی سکر عبدالحمید کھوسو کے پاس پہنچے. انہوں نے اس کی باضابطہ انکوائری کروائی. خود ایس ایس پی خیرپور جو ہے ان سے بھی پوچھا گیا ہے زبیر نذیر شیخ سے، انہوں نے تو صاف طور پہ انکار کر دیا کہ یہ مخالفین کی جانب سے اڑائی گئی ہے، ایسا کوئی سٹنگ اے ایس آئی نہیں کر سکتا، یہ تصور بھی نہیں. لیکن پھر بھی اس کی انکوائری جو ہے وہ چل رہی ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس اے ایس آئی زہیب شیخ کے خلاف تو مقدمہ درج کر کے انہیں باضابطہ گرفتار کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ جو اس وقت سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اے ایس آئی عامر خاص خیلی جن کا جو ہے ابھی 4 دن پہلے جو ہے ٹرانسفر ہوا تھا خود سی پیگ میں جاتے ہیں پولیس والوں کے ٹرانسفر ہوتے ہیں، وہ 6 مہینے سال مارے تھے. لیکن اس ٹرانسفر سے پہلے ہی جو ہے ٹرانسفر کے بعد ہی جو ہے وہ ان کا وربلی ایک اور آرڈر انہوں نے چوکی انچارج کی حیثیت سے جو ہے ٹنڈو میر علی چوکی کا انچارج انہیں
بنا دیا ہے، ان سے مبین طور پر 5 لاکھ روپیہ رشوت لے کر، یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کہ 30,000 افسروں کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیتے ہیں اور 15,000 جو ہے یہ کانسٹیبلوں کے لیتے ہیں۔ یہ جو ہے زہیب شیخ، اور زہیب شیخ کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ انہیں جو ہے وہاں کے با اثر افراد کی جو ہے وہ مکمل اس وقت سرپرستی حاصل ہے۔ لالا غفار ہیں جو کہ ان کی اس وقت پوسٹنگ کرواتے رہتے ہیں۔ یہ تصویریں اس وقت ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں جناب خیرپور کے کارنامے کہ کس طریقے سے خیرپور کے ایس ایس پی کے پی ایس او زہیب شیخ نے 60-70 پولیس والے جو ہے وہ غائب کروا کر باڈی گارڈ ڈیوٹی لے رہے ہیں ان سے ڈاکوؤں کے۔ آئی جی سندھ کو جو ہے وہ کم از کم اس پر مداخلت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت بڑی صورتحال تھی، بہت بڑی خبر تھی۔ اب میں ایک توجہ چاہوں گا سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن صاحب آپ کی۔ انہیں بڑا شوق ہے، پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں ایک بات یہ سوار ہے کہ یہ اگر کر لیا جائے تو شاید کراچی پولیس کا یا تو قبلہ درست ہو جائے گا یا پھر کراچی پولیس پر جو ہے غلام نبی میمن کی دہشت جو ہے وہ سوار ہو جائے گی۔ کوئی نہ کوئی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بھی وہ آتے ہیں بی کمپنی کو جو ہے وہ آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ یہ بی کمپنی ہے کوئی دھوبی گھاٹ ہے، کوئی ڈرائی کلینر کی دکان ہے جہاں پر آئی جی بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ کراچی کے گندے ترین ایس ایچ اوز، ان ایس ایچ اوز جو کہ رشوت میں، کرپشن میں یا پھر مس یوز آف پاور میں اپنے گناہوں میں لپٹے ہوتے ہیں، انہیں دھلوانے کے لیے بی کمپنی بھیج دیتے ہیں، اور بی کمپنی میں رہنے کے بعد وہ دوبارہ بار آتے ہیں، دوبارہ ایس ایچ او لگ جاتے ہیں۔ سوال ہے کہ بی کمپنی میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہاں سے وہ کچھ صاف ستھرے ہو کے آتے ہیں، کچھ دودھ سے ان کو دھلوایا جاتا ہے کہ دوبارہ باہر جا کے وہ کام نہیں کریں گے جو کام جس جرم میں، جس گناہوں میں وہاں پر بھجوائے گئے؟ سوال اب یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جن کو ہٹا کر آپ نے بی کمپنی بھیجوا دی اور جن کی جگہ پر جو دوسرے آئے ہیں سوچو وہ کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی آسمان سے اتر کر آئے ہیں؟ وہ اسی کراچی پولیس کا حصہ ہے، اور ان کی پوسٹنگ کس نے کی ہے؟ جن کی پوسٹنگ ان کی تھی جو کہ اس وقت بی کمپنی میں گئے، انہی کی پوسٹنگ انہی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی نے، انہی ڈی آئی جیز نے انہی فارمولوں کو مد نظر رکھ کر کی ہے۔ کوئی الگ فارمولہ تو نہیں استعمال کیا گیا، کوئی الگ ایس او پی تو نہیں استعمال کیا گیا، ان کا کوئی الگ کوئی سخت ترین امتحان تو نہیں لیا گیا ہے۔ وہی طریقہ کار تھا، ان سے بھی پیسے لے کے سوچو لگایا تھا، ان سے بھی پیسے لے کے سوچو لگایا۔ جو کام یہ کرتے تھے وہ کام وہ کرتے ہیں۔ فرق کیا ہوا؟ بیماری تو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ غلام نبی میمن صاحب اس لمبے چوڑے پریکٹس سے، لمبے چوڑے ایکسرسائز سے ایک ہی بات جو میں سمجھ سکا ہوں، جو میری انڈرسٹینڈنگ میں بات آئی، وہ یہ ہے کہ آپ کا روب اور دبدبہ زیرو ہو گیا، آپ کا خوف زیرو ہو گیا، آپ کا احترام زیرو ہو گیا، کوئی آپ سے نہیں ڈرتا۔ جو آپ چاہتے ہو وہ آپ کا گریڈ 14 کا یا 16 کا انسپکٹر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یا تو آپ کا آرڈر جو ہے وہ، آپ کا حکم جو ہے وہ زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا، یا پھر آپ کے ایس ایچ اوز کی نظر میں آپ کی کوئی اہمیت، کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ سزائیں دے، وہ سزائیں بھگتنے کو تیار، لیکن آپ کا حکم انہوں نے نہیں ماننا ہے۔ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، آپ سیدھے کھڑے ہو کے حکم دیں، آپ الٹے ہو کے کھڑے حکم دیں، انہوں نے آپ کا حکم نامہ نہیں ماننا ہے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے وہ آپ کا بار بار جو ہے اس بی کمپنی کو آباد کر کے انہی سرپھرے پولیس والوں کو اس کمپنی میں بھجوانا ہے دھلوانے کے، لیکن وہ آتے ہیں دوبارہ پھر ایسے چو لگ جاتے ہیں۔ تو اتنے لمبے چوڑے پریکٹس کا، اتنے لمبے چوڑے ایکسرسائز کا، ماں سوائے اپنے ہاتھوں اپنی رسوائی کرنے کا تو اور کچھ بھی نہیں، جو میں سمجھ رہا ہوں۔ کم از کم کسی کو گولی مار کر اگر کوئی کتا مرتا ہے تو اس کتے کا مرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ گولی سے تو کوئی بھی مر سکتا ہے، ایک پاورفل، ایک روب دبدبا کسی جرنیل کا یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف آنکھ سے دیکھ لے، صرف بات کر دے، بات جو ہے توپ کا گولہ ثابت ہو، تو بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ گولی تو کوئی بھی مارے گا، بندہ مر جائے گا، آپ سزا کسی کو بھی دو گے، جیل بھیجو گے، جیل چلے جائے گا۔ اب آئی جی اس سے زیادہ آپ کر کیا سکتے ہو؟ آپ سسپینڈ کر سکتے ہو، آپ ڈسمس کر سکتے ہو، آپ تبدیل کر سکتے ہو۔ اب آپ کسی کو گولی تو نہیں مار سکتے ہو، آپ کسی کو جیل تو نہیں بھیج سکتے ہو۔ جتنا آپ کے پاس اختیار تھا آپ نے اتنا استعمال تو کر لیا،
لیکن آپ کا اختیار استعمال کرنے کے باوجود معاملہ وہی کا وہی ہے. اپنے طریقہ کار کو آئی جی غلام نبی میمن صاحب تبدیل کریں. ان شاخوں کو کترنے سے کچھ نہیں ہوگا، جڑ کو کترنے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ ہوا تھا آپ سے پہلے کے آئی جی کے دور میں، رفعت مختار راجہ کی میں اگر تعریف کرتا ہوں تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں. آپ بھی اس پر چلیں تو ہم آپ کی بھی تعریفوں کے پل باندھ دیں گے. تعریفیں کیا، حقائق بیان کریں گے. ایک واقعہ ہوا ساؤتھ میں، ڈی ایس پی عمیر طارق بجاری والا. کون ذمہ دار تھا؟ جڑ پر ہاتھ پڑ گیا آئی جی رفعت مختار راجہ کا. دنیا نے سفارشیں کی، دنیا نے کسی کی بات نہیں مانی. ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی کو انہوں نے ہٹا دیا لائن حاضر کا. اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا کہ سسپینڈ تو سسپینڈ بھی کر دیتے. سندھ سے نکالنے کی بات بھی ہو گئی. یہ ہوتا ہے ایکشن. پاگل کو نہیں، پاگل کی ماں کو مارو. ان پولیس والوں کو، ایس ایچ اوز کو اس بی کمپنی میں بھیجنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو بچے ہیں. ان کی ماں کون ہے؟ ان کی پوسٹنگ کون کرتا ہے؟ وہ ان کی ماں ہے. ایس ایس پی کے خلاف کاروائی کرو. ایس ایس پی جو پوسٹنگ کرتا ہے، جو گندے لوگوں کو وہاں ایس ایچ او لگاتا ہے، جو وہاں جا کے یہ آرگنائز جرائم کی اڈے چلاتے ہیں، جرم کس نے کیا؟ پیسے کس نے لیا؟ ایک 20 لاکھ روپیہ 25 لاکھ روپیہ ایک ایس ایچ او دے کے اگر لگے گا کسی منگو پیر تھانے کا یا جیکسن تھانے کا یا کسی تھانے کا، تو وہ کیا آپ کے خیال میں وہاں کے جرائم روکنے کے لیے 20 لاکھ روپے 25 لاکھ روپے دے کے اس نے دیے کہ میں جرائم روکوں گا، ڈاکوں گا، گولیوں کے سامنے اپنے آپ کو چھلنی کروں گا، اس کے لیے 25 لاکھ روپے دیے؟ یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں. میں اتنا دور بیٹھ کے اگر یہ سب کچھ سمجھ سکتا ہوں کہ انہوں نے 25 لاکھ روپے جو خرچ کیے، 25 لاکھ کو جو ہے 25 کروڑ میں تبدیل کرنے کے لیے، تو 25 کروڑ جو ہے وہ ڈاکوؤں کو مارنے سے تو نہیں آئیں گے، اسٹریٹ کرائم ختم کرنے سے تو 25 کروڑ نہیں آئیں گے. 25 کروڑ آئیں گے گٹ کے ماوا کے ایک فیکٹری کو 25 فیکٹریوں میں تبدیل کرنے سے. اتنی چھوٹی سی بات ہے، یہ اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے غلام نبی میمن صاحب جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاگل کو نہیں، پاگل کی ماں کو مارو گے تو یہ تو معاملہ ختم ہوگا. اگر آپ واقعی دلچسپی رکھتے ہیں آرگنائز جرائم کے اڈوں کے خاتمے میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی یہ گٹکا ماوا فیکٹری ختم ہو جائے، تو آپ کو یہی حربہ استعمال کرنا ہوگا کہ پاگل کو نہیں مارو، پاگل کی ماں کو مارو. سرفراز آوان چلا گیا وہاں سے منگو پیر سے، دوسرا سرفراز کا بھائی آ گیا. سرفراز کی کس نے پوسٹنگ کی تھی؟ خود آپ کے سچل کے ایس ایچ او نے کی تھی. سچل کا ایس ایچ او کون ہے؟ غلام حسین کورائی ہے. غلام حسین کورائی کون ہے؟ جو آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کے تصویریں کھنچواتا ہے. تو آپ کے پہلو میں کون تصویر کھنچوا سکتا ہے؟ اس کے لیے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ اس کو تو آپ نے ہٹا دیا، کیا نام ہے کہ اس کو سرفراز امان بیچارہ جو پراکسی تھا سسپینڈ کر کے بھیج دیے. اس کی پوسٹنگ کس نے کرائی تھی؟ جو بڑا چور ہے اس کے خلاف آپ کاروائی نہیں کرتے، وہ الزام اس پر بھی ہے. تو سوالات تو کھڑے ہوتے ہیں نا. اپنا میمن صاحب میری بات کا برا نہیں ماننا، میرے یہی انداز ہے سمجھانے کا جو کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ بھیج رہے ہیں. ابھی آپ نے جو ہے یہ تصویریں 3 ناظرین اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بیچارے بی کمپنی کے مکی بن گئے. تو فیل ناصر محمود اور یہ جو ہے ملک مظہر اوان. ملک مظہر اوان چلا گیا تو وہاں پر اعجاز اوان آ گیا. ایک جائے گا دوسرا آئے گا، رکے گا کوئی سلسلہ نہیں رکے گا. فیکٹری ایک ہی ہے جہاں سے چیزیں بند کے آ رہی ہیں، چاہے وہ منگو پیر کا ایس ایچ او، چاہے وہ زمان ٹاؤن کا ایس ایچ او، چاہے عوامی کالونی کا ایس ایچ او، چاہے وہ ایسٹ کے کسی اور تھانے کا ایس ایچ او. معاملہ نہیں رکے گا جب تک آپ پاگل کو نہیں، پاگل کی ماں کا شکار نہیں کرو گے. لیکن دلچسپی اگر آپ کی خاتمے کی ہے تو. اب پروگرام کا جو ہمارا آخری حصہ ہے اس پر بات کرتے ہیں. پروگرام کا دورانیہ بڑھ چکا ہے. آخری جو ہمارا پروگرام کا حصہ ہے وہ ہے ریلوے کا. ریلوے کے جو ڈی آئی جی ہیں ساؤتھ کے عبداللہ شیخ، ان کے پی ایس او اسد، میرا خیال ہے کیا نام ہے، ان کو جو ہے وہ بالآخر سسپینڈ تو نہیں کیا لیکن ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ اسد سواتی کو کلوز کر دیا گیا. یہ تھی بیماری کی جڑ. ڈی آئی جی کو مس گائیڈ کر رہے تھے عبداللہ شیخ کو. بہت ملت ایکسپریس والے معاملے میں بھی اس نے اصل جو مجرم تھے جن کو سزائیں ہونی چاہیے تھی ان سے کہتے ہیں کہ 20 لاکھ روپے دے کے انہیں بچا لیا. خود کھا گئے، ڈی آئی جی کو نہیں دیا مجھے نہیں پتا ہے، لیکن ذمہ وار یہ تھے. بلا آخر جو ہے ڈی آئی جی کی آنکھیں کھل گئی اور انہیں جو ہے وہ کلوز کر دیا.
اب آئی جی جو ہے راؤ سردار صاحب کی توجہ چاہتا ہوں. یہ ایک بڑی بیماری ہے اسپیشل برانچ کی جو کہ کراچی والے ہیں. پورے پاکستان میں جو ہے ریلوے پولیس میں آئی جی کا سرکولر آرڈر ہے. ابھی سے نہیں، بہت پرانا عرصہ دراز سے چل رہا ہے کہ یہ جو ایگزیکٹو پوسٹ ہوتی ہے انچارجوں کی، ایس ایچ او ہو، ہیڈ مورر ہو، چوکی انچارج ہو، انچارج چاہے اسپیشل برانچ کا انچارج ہو، 1 سال کا ان کا پیریڈ ہوتا ہے. 1 سال میں ان کو ہر حال میں آپ نے تبدیل کرنا ہوتا ہے، یہ رول ریگولیشن. لیکن کراچی کے جو ریلوے پولیس ہے انہوں نے اس رول کو اپنے قدموں کی ٹھوکر بنا دیا. آئی جی کے احکامات کو وہ نہیں مانتے ہیں اور 10 سال سے 3 سال سے 5 سال سے یہ لوگ اپنے اپنے سیٹوں پر براجمان ہے. جس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے یہ وقاص ہے. مسٹر وقاص جو ہے یہ لگے ہوئے ہیں اسپیشل برانچ کے انچارج ہے. یہ اچھا، نیئر جو ہے یہ بی ڈویژن کے اے ایس آئی ہے، یہ انچارج ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ علی گوہر بھی، یہ بھی پچھلے 10 سال سے ہیں. ایک مہینے کے لیے کہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ آ جاتے ہیں. اگر ان کی چارٹ دیکھو تو یہ 10 سال سے کراچی سے باہر نہیں نکلے ہیں. پورے پاکستان میں اسپیشل برانچ کے سب ادھر ادھر ہو گئے لیکن یہ نہیں جاتے ہیں. راؤ سردار صاحب، ان پر آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ آپ کو اپنا آئی جی نہیں مانتے ہیں، یا ان کے پاس وہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے، ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ پورے پاکستان کی ریلوے پولیس تو ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہوتے ہیں. یہ اس وقت بہت بڑا ریکٹ ہے، بہت بڑی کرپشن جو ہے یہ پاکستان لیول پر جو ہے وہ یہاں سے ہو رہی ہے. اسپیشل برانچ کراچی جو ہے یہ کا جو انچارج ہے یہ وقاص جو ہے اس وقت ان سب کے تینوں کا جو نام مل دیا، ان تینوں کے جو ہے وہ 5 انگلیاں گھی اور سر کڑائی میں ہیں. اور یہ اپنے کسی نہ تو ڈی آئی جی کو خاطر میں لاتے ہیں، نہ ہی اپنے آئی جی کو اس وقت خاطر میں لا رہے ہیں، جس کا زندہ ثبوت جو ہے یہ اپنی اپنی پوسٹوں پر جو ہے عرصہ دراز سے براجمان رہنا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی ریلوے جو ہیں خود راؤ سردار اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں. خود عبداللہ شیخ کے انڈر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے وہ کراچی ڈگ روڈ سے جو ہمارے نمائندہ خصوصی ہے مرزا ارشاد بیگ جو ہے وہ ان کی رپورٹ 1 آدھ دن میں آنے والی ہے. کل 2 پرسوں اپنے پروگرام میں اسے خاص طور سے شامل کروں گا. ڈی آئی جی عبداللہ شیخ کے چین آف کمان میں جو اس وقت ایک جو لوٹ کسوٹ کا سلسلہ جاری ہے اس پر آئندہ پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.